Hello everyone. Hope you all are doing very good. I am the accountant and this is my first video. In this video we are going to discuss about accounting. So our topics are introduction to accounting, objectives of accounting and types of accounting. دیکھیں یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں نے جن اسٹوڈنٹس نے ابھی اپنا کیریئر کا سٹارٹ کیا ہے، انٹر میں انہوں نے کامرس فیلڈ کو جوائن کیا ہے، تو ان کے لیے یہ ویڈیو ہے، کیونکہ انہیں نہیں پتہ ہوگا اکاؤنٹنگ کیا ہوتی ہے، اس کے آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں یا اس کی ٹائپس کیا ہوتی ہیں۔ تو ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں انٹروڈکشن ٹو اکاؤنٹنگ سے۔ ہمارا فرسٹ ٹاپک ہے، پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اکاؤنٹنگ کی ڈیفینیشن سے۔ اکاؤنٹنگ کی ڈیفینیشن ہے، اکاؤنٹنگ از دا سسٹمیٹک پروسیس آف کلیکٹنگ، کلاسیفائنگ، سمرائزنگ، انٹرپریٹنگ اینڈ کمیونیکیٹنگ دا انفارمیشن آف بزنس ان مانیٹری ٹرمز۔ تو اس یہ اکاؤنٹنگ کی ویسے تو آپ کو بہت ساری ڈیفینیشنز گوگل پہ، کلاس میں، بکس میں، ڈفرینٹ آتھرز نے ڈفرینٹ ڈیفینیشنز دی ہوئی ہیں، لیکن یہ جو ہے سب سے سمپل اور سب سے اوتھینٹک ڈیفینیشن ہے اکاؤنٹنگ کی۔ اس میں انہوں نے کچھ ورڈز ایسے یوز کیے ہیں جنہیں انڈرسٹینڈ کرنا ہمارے لیے تھوڑا سا ضروری ہے۔ کلیکٹنگ کا تو سب کو پتہ ہے کہ اس میں ہم جو ہے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں اپنے بزنس سے ریلیٹڈ۔ کوئی بھی بزنس اگر ہم نے سٹارٹ کیا یا ہم کوئی بزنس کر رہے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ ہمارے پاس ڈیٹا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد اس ڈیٹا کو لے کے ہم اس ڈیٹا کو کلاسیفائی کرتے ہیں، ڈفرینٹ کلاسز میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں۔ جیسے اگر بزنس میں ہم کچھ ایکسپینسز کر رہے ہیں تو وہ ہمارے ایکسپینس میں کے ہیڈ میں ہم سارے جتنے بھی خرچے ہوں گے، جتنے بھی پیسے ہم خرچ کر رہے ہیں اپنے بزنس کو رن کرنے کے لیے، وہ ایکسپینسز کے ہیڈ میں آ جائیں گے۔ اسی طرح اگر ہماری کوئی انکم جنریٹ ہوئی ہے ہمارے بزنس کو رن کرنے سے، تو وہ انکم کے ہیڈ میں ہم ساری انکمز اپنے بزنس کی لکھ دیں گے۔ تو اسے ہم کہتے ہیں کلاسیفیکیشن، کہ جو بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں، ہمارے پاس ویلیوز آ رہی ہیں، ہماری ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں بزنس کی، انہیں ہم ڈفرینٹ کلاسز میں ڈیوائڈ کر رہے ہیں۔ پھر آتا ہے سمرائزنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو بھی یہ ڈیٹا آ رہا ہے انہیں ہم ڈفرینٹ ہیڈز میں کلاسیفائی کر رہے ہیں، انہیں ہم سمرائز بھی کریں گے ساتھ ساتھ۔ فار ایگزامپل، اس کی ہم ایگزامپل ایسے لیتے ہیں کہ آپ نے کسی کو اگر کریڈٹ پہ سیلز کی ہیں، آپ نے ابھی پیسے آپ کو ریسیو نہیں ہوئے، آپ نے انہیں سیلز کر دی ہیں، تو پہلے آپ کی ایک ہی انسان سے اگر 3 ٹرانزیکشنز ہوئی ہوئی ہیں، فار ایگزامپل ایک آپ کا کسٹمر ہے احمد، اسے آپ نے پہلی ٹرانزیکشن میں 200 روپے کی چیزیں سیل کی ہیں، تو وہ 200 آپ نے ابھی اس سے ریسیو کرنے ہیں۔ اسی طرح دوسری ٹرانزیکشن میں آپ نے اسے 300 کی چیزیں سیل کی ہیں، ان 300 میں سے اس نے 200 آپ کو دے دیے ہیں، آپ نے ٹوٹل اسے 500 کی سیلز کی ہیں، لیکن اس نے ابھی 300 آپ کو دینے ہیں، 200 وہ آپ کو دے چکا ہے ان میں سے، تو وہ 300 ہم احمد کے اکاؤنٹ میں لکھیں گے جو ہمارے اکاؤنٹ ریسیویبلز ہوں گے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں سمرائزنگ، کہ ہم نے ساتھ ساتھ سمرائز بھی کرتے جانا ہے اپنے ڈیٹا کو۔ پھر آتا ہے انٹرپریٹنگ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ انٹرپریٹنگ میں جو ہم نے ڈیٹا سارا کلیکٹ کیا ہوا ہوتا ہے، کلاسیفائی کیا ہوتا ہے، سمرائز کیا ہوتا ہے، اس کے بعد ہم اسے انٹرپریٹ کرتے ہیں، جو ہم بزنس رن کر رہے ہیں، کیا اس سے ہم کچھ انکم جنریٹ کر رہے ہیں، ہمارا بزنس پروفٹ میں جا رہا ہے یا لاس میں جا رہا ہے، ان چیزوں کو ہم نے انٹرپریٹ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ بیسک دیکھیں پرپز جو ہوتا ہے کسی بھی بزنس کا وہ ہوتا ہے پروفٹ ارن کرنا۔ تو ہمارا اکاؤنٹنگ جو ہے، اکاؤنٹنگ کے ذریعے ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ ہم جو ہے اس کو پروفٹ ارن کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، لاس ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ ان ٹرانزیکشنز کو ریکارڈ کرنے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا رہتا ہے کہ کس وجہ سے ہمیں لاس ہوا ہے یا کس وجہ سے ہم پروفٹ ارن کر رہے ہیں۔ تو آخری اس کا فنکشن ہوتا ہے کمیونیکیٹنگ کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے اپنے جتنے یہ سارے ہم فائنینشیل سٹیٹمنٹس بنا رہے ہوتے ہیں، ٹرانزیکشنز ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں، پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بنا رہے ہوتے ہیں، ان سب کو ہم نے آگے کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے لوگوں سے جو ہمارے بزنس کے ساتھ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ ایک تو بزنس کا آنر ہوتا ہے، آنر کے لیے ان ساری چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں ہمارے پاس ہمارے انویسٹرز آتے ہیں، کیونکہ ایک بزنس میں ایک تو سول پروپرائٹرشپ میں تو ایک ہی آنر ہوتا ہے، لیکن اکثر پارٹنرشپ ہوتی ہے یا جوائنٹ سٹاک کمپنی ہوتی ہے تو اس میں بہت سارے آنرز ہوتے ہیں، تو اس میں انویسٹرز بھی ہوتے ہیں، شیئر ہولڈرز بھی ہوتے ہیں، ان سب کے لیے ان فائنینشیل سٹیٹمنٹس کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔
اور انویسٹرز کے لیے مطلب جو فیوچر میں آپ کی کمپنی میں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا اس کی رکھتے ہیں خواہش رکھتے ہیں انویسٹ کرنے کی، تو ان کے لیے بھی ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے لیے ہم مطلب ان کے لیے بناتے ہیں یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس۔ اور آخری ایک ورڈ اس میں یوز ہوا ہے مانیٹری ٹرم، مطلب ہم اس میں صرف وہ ڈیٹا لیتے ہیں جن کو ہم مانیٹری ٹرمز میں مطلب ان دی فارم آف منی ہم اسے میئر کر سکتے ہیں۔ جس چیز کو ہم منی کی فارم میں میئر نہیں کر سکتے، ڈسکرائب نہیں کر سکتے، وہ کبھی بھی اس ڈیٹا کو ہم اکاؤنٹنگ میں انوالو نہیں کرتے۔ اس کی اگزامپل ہم ایسے لے لیتے ہیں کہ آج کل دیکھیں پینڈیمک چل رہا ہے، کرونا وائرس کی وجہ سے بہت سارے بزنسز جو ہیں لاس میں جا رہے ہیں، تو اس لاس کو جو ہے ہم مانیٹری ٹرمز میں نہیں میئر کر سکتے کہ سب کو بزنسز کو لاس ہو رہا ہے، لیکن یہ ہمیں نہیں پتہ کہ کتنا لاس ہو رہا ہے، ہم اسے ان دی فارم آف منی نہیں ڈسکرائب کر سکتے، تو اس لیے ہم اسے ریکارڈ نہیں کریں گے اپنی اکاؤنٹنگ میں۔ اس کے بعد ہمارے پاس اچھا اب ہم یہ چیک کرتے ہیں، انٹروڈکشن تو ہو گیا اکاؤنٹنگ کا کہ ہم اکاؤنٹنگ ہے کیا، لیکن ہم نے یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اکاؤنٹنگ کرتے کیوں ہیں۔ اکاؤنٹنگ کرنے کے جو مین ریزن ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک جو بزنس آپ سٹارٹ کرتے ہیں یا بزنس آپ کر رہے ہیں اس میں نیومرس ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، بہت زیادہ ٹرانزیکشنز ہو رہی ہوتی ہیں ڈیلی بیسس پہ، آپ پرچیزنگ کر رہے ہیں، سیلز کر رہے ہیں، کریڈٹ پہ سیلز کر رہے ہیں، کریڈٹ پہ پرچیز کر رہے ہیں، تو ان ساری چیزوں کا جو ہے آپ لوگ میمورائز نہیں، کوئی بھی بزنس مین ان ساری ٹرانزیکشنز کو میمورائز نہیں کر سکتا، مطلب زبانی یاد نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے ہم ان کا ریکارڈ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے ہم اکاؤنٹنگ کرتے ہیں کہ تاکہ ساری ٹرانزیکشنز جو ہیں ساتھ ساتھ ہم ریکارڈ کرتے رہیں، پھر اینڈ پہ انہیں انٹرپریٹ کریں، پھر پروفٹ اینڈ لاس ہم کیلکولیٹ کریں، کیونکہ اگر ہم انہیں ریکارڈ نہیں کریں گے پراپرلی تو ہم بالکل پتہ نہیں چل سکے گا ہمیں کہ ہمارا بزنس پروفٹ میں جا رہا ہے، لاس میں جا رہا ہے، ہمیں بزنس کرنے کا کوئی فائدہ بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، تو ان سب کے لیے جو ہے اکاؤنٹنگ بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد ہمارا سیکنڈ ٹاپک ہے آبجیکٹیوز آف اکاؤنٹنگ۔ اکاؤنٹنگ کے جو ہیں مین 4 آبجیکٹیوز ہوتے ہیں۔ فرسٹ آبجیکٹیو ہے ہمارا سسٹمیٹک ریکارڈنگ آف بزنس ٹرانزیکشنز۔ تو سسٹمیٹک ریکارڈنگ کیا ہوتی ہے؟ پہلے تو ورڈ ہے سسٹمیٹک۔ سسٹمیٹک کا مطلب ہے کہ ان اے پراپر سیکوینس، کہ ہم ایک پراپر طریقے سے ایک پروسیجر کے تھرو، پروسیس کے تھرو جو ہے اپنی ساری ٹرانزیکشنز ریکارڈ کریں۔ تو ہم نے انہیں ریکارڈ کرنا ہوتا ہے، ابھی میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہر ٹرانزیکشن کو ریکارڈ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم اسے میمورائز نہیں کر سکتے، یاد نہیں کر سکتے، تو اس لیے ہم اسے ہر بزنس ٹرانزیکشن کو جو ہے ہم ریکارڈ کرتے ہیں۔ پھر آتا ہے اسسرٹینمنٹ آف ریزلٹس۔ ریزلٹس کیا ہوتا ہے؟ یہ ابھی ہم نے پہلے اکاؤنٹنگ ڈیفینیشن میں پڑھا ہے انٹرپریٹنگ، مطلب ہم جو ساری ٹرانزیکشنز ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں اینڈ پہ ہم انہیں جو ہے انٹرپریٹ کرتے ہیں، مطلب ہم پروفٹ اینڈ لاس چیک کرتے ہیں کہ ہمیں پروفٹ ہو رہا ہے یا لاس ہو رہا ہے، تو یہ ہمارے ریزلٹس ہوتے ہیں، اور یہ ابھی ہمیں اکاؤنٹنگ کی وجہ سے ہی پتہ چلتے ہیں ساری ٹرانزیکشنز کو انٹرپریٹیشن انالیسس کرنے کے بعد۔ تھرڈ ہمارا اس میں آبجیکٹیو ہے اسسرٹینمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن۔ فائنینشیل پوزیشن کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں 2 طرح کے ورڈز ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے انکم، ایک ہوتی ہے ویلتھ۔ انکم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ جو اپنے بزنس سے جو ارن کر رہے ہیں، پیسے جو منی ارن کر رہے ہیں، وہ آپ کی انکم ہے، ٹھیک ہے۔ اور ویلتھ کیا ہوتی ہے؟ مطلب آپ اس انکم سے آگے بنا کیا کچھ رہے ہیں، آپ کے ایسٹس بن رہے ہیں۔ ایسٹس کا مطلب ہوتا ہے پراپرٹی، مطلب آپ اس انکم سے کوئی پراپرٹی آپ نے نئی خریدی ہے یا کوئی پراپرٹی آپ نے بنائی ہے، تو وہ آپ کی فائنینشیل پوزیشن ہوتی ہے۔ اور اس سے اکاؤنٹنگ سے ہمیں اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری فائنینشیل پوزیشن میں کیا ڈفرینس آیا، کہ پہلے جب ہم نے بزنس سٹارٹ کیا تھا یا بزنس رن کر رہے تھے، تو اس کی ایگزامپل ایسے ہے کہ مطلب پہلے ایک شاپ کیپر ہے، اس نے شاپ لی ہوئی ہے رینٹ پہ، شاپ اس کی اپنی نہیں ہے، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم جیسے جیسے وہ ارننگ اس کی بڑھتی گئی، ہوتی گئی، تو اس نے جو ہے وہ شاپ خرید لی ہے۔ تو اس میں اب اس کی فائنینشیل پوزیشن میں کیا ڈفرینس آیا ہے کہ پہلے شاپ اس کی اپنی نہیں تھی، اس کے ایکسپینس سے رینٹ کا ایکسپینس ایکسٹرا ہو رہا تھا، لیکن اب اس نے اپنی پراپرٹی میں شاپ ایڈ کر لی ہے، اب وہ شاپ کا خود مالک بن چکا ہے، تو اس سے فائنینشیل پوزیشن اس کی امپروو ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اکاؤنٹنگ سے کہ فائنینشیل پوزیشن ہمارے بزنس کی کیا ہے، پہلے بزنس کی فائنینشیل پوزیشن کیا تھی اور اب اس میں کیا ڈفرینس آیا۔
اور آخری آبجیکٹیو ہوئی ہے کمیونیکیٹنگ انفارمیشن ٹو ویریس یوزرس. تو یوزرس کا میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں. اس میں ایک تو گورنمنٹ ہوتی ہے ہمارے پاس, مطلب گورنمنٹ اس لیے ہماری فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کی یوزر ہے, ہماری انفارمیشن اکاؤنٹنگ انفارمیشن کی یوزر ہے, کیونکہ ٹیکس کلیکٹنگ کے لیے مطلب گورنمنٹ نے ٹیکس امپوز کرنا ہوتا ہے بزنسز پہ, ان سے ٹیکس کلیکٹ کرنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے ان کو یہ پتہ ہونا ضروری ہے کہ ہم کتنا پروفٹ ارن کر رہے ہیں یا ہمارا بزنس لاس میں جا رہا ہے, تاکہ وہ ٹیکس کیلکولیٹ کر سکیں اور ٹیکس کلیکٹ کر سکیں. اس کے بعد بزنس کے آنرز ہوتے ہیں جو مطلب بزنس میں انویسٹ جنہوں نے کیا ہوا ہوتا ہے, ان کے لیے یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ جو انویسٹمنٹ انہوں نے کی ہے اس کے بدلے انہوں نے کچھ ارن کیا یا نہیں کیا, وہ لاس میں ہے اور کیوں لاس میں. اور اس کے بعد آتے ہیں ہمارے پاس انویسٹرز آتے ہیں, مطلب جنہوں نے فیوچر میں بزنس میں ہمارے بزنس میں انویسٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں یا شیئرز خریدنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. تو ان کے لیے یہ ہیلپ فل ہوتا ہے کہ اگر ایک بزنس پروفٹ میں جا رہا ہے تو وہ اس میں انویسٹ کرتے ہیں. اگر بزنس لاس میں جا رہا ہے تو اگر ان کا پہلے سے کوئی تھا ارادہ ہمارے بزنس میں انویسٹ کرنے کا, تو اب وہ انویسٹ نہیں کریں گے. اچھا, آبجیکٹیوز کے بعد ہمارے پاس آج کا لاسٹ ٹاپک ہے ٹائپس آف اکاؤنٹنگ. تو اکاؤنٹنگ کی تو بہت ساری ٹائپس ہوتی ہیں, لیکن ابھی کرنٹلی مطلب جو ہم یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں یا جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ بالکل بیسک لیول پہ ہم پڑھ رہے ہیں. یہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جنہوں نے مطلب ابھی سٹارٹ کیا ہے, تو ان کے لیے زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بیسک 4 اس کی مین ٹائپس ہوتی ہیں اکاؤنٹنگ کی, وہ 4 ان کو پتہ ہونا ضروری ہیں, اس لیے میں صرف وہ 4 ہی ڈسکس کر رہا ہوں یہاں پہ. فرسٹ ہے اس میں فائنینشیل اکاؤنٹنگ. فائنینشیل اکاؤنٹنگ کیا ہوتا ہے؟ فائنینشیل اکاؤنٹنگ از دا فیلڈ آف اکاؤنٹنگ کنسرنڈ ود دا سمری انالیسز اینڈ رپورٹنگ آف فائنینشیل ٹرانزیکشنز ریلیٹڈ ٹو اے بزنس. دس انوالوز دی پریپریشن آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس اویلیبل فار پبلک یوز. اچھا, اس میں ڈیفینیشن سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہم نا اس میں سمرائز کرتے ہیں, اینالائز کرتے ہیں اور رپورٹ کرتے ہیں. مطلب یہ اکاؤنٹنگ کی وہ ٹائپ ہے جس میں ہم نے صرف بزنس ٹرانزیکشنز کو ریکارڈ کرنا ہے, اینالائز کرنا ہے اور آگے رپورٹ کرنا ہے. فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہم نے بنانی ہے. اب آپ لوگوں کو مطلب اکثر جو بالکل بگنرز ہوں گے انہیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے بارے میں نہیں پتہ ہوگا, جیسے جرنل, لیجر, ٹرائل بیلنس اور بیلنس شیٹ وغیرہ ہیں. تو وہ آگے فردر نیکسٹ لیکچرز میں ہم انہیں ڈسکس کریں گے, تو آپ کو اس کا آئیڈیا ہو جائے گا کہ وہ کیا چیزیں ہیں. تو ہم فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں فائنینشیل انسٹرومنٹس, فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو جو ہے ہم پریپیئر کرتے ہیں اور آگے انہیں لوگوں تک جو ہے کمیونیکیٹ کرتے ہیں, جو بھی ہمارے یوزرز ہوتے ہیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے. اس کے بعد ہماری سیکنڈ ٹائپ ہے کاسٹ اکاؤنٹنگ. کاسٹ اکاؤنٹنگ کا جو مین جو لوگ کرتے ہیں وہ مینوفیکچرنگ بزنس والے کرتے ہیں. مطلب کوئی بھی ایسا بزنس مین ہے جو مینوفیکچرنگ کے بزنس میں انوالو ہے, پہلے وہ پروڈکٹس بنا رہے ہیں پھر سیل کر رہے ہیں, ان کے لیے کاسٹ اکاؤنٹنگ وہ لوگ کرتے ہیں مینلی. کیونکہ اس میں ہر پروڈکٹ کو ہم ہر کاسٹ کو جو ہے پر یونٹ کاسٹ میں میئر کرتے ہیں کہ ٹوٹل ہمارے جو پروڈکٹس بنانے میں جتنی کاسٹ آ رہی ہے ان کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں ٹوٹل نمبر آف یونٹس پہ, پھر ہم پر یونٹ کاسٹ کیلکولیٹ کرتے ہیں اور ہر پروڈکٹ کی علیحدہ علیحدہ سے ہم کاسٹ میئر کرتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے, اب اس میں مینوفیکچرنگ بزنس صرف انوالو ہوتا ہے, کاسٹ اکاؤنٹنگ صرف ان کے لیے ہیلپ فل ہوتی ہے. کیونکہ باقی ٹریڈنگ بزنس ہے یا سروسز بزنس ہے تو اس میں آپ پر یونٹ کاسٹ کیلکولیٹ نہیں کر سکتے. ٹریڈنگ میں آپ کو جتنی کاسٹ مل رہی ہے, مطلب جتنے میں آپ پرچیز کر رہے ہیں وہی آپ کو کاسٹ پتہ ہوگی. مینوفیکچرنگ کی آپ کو کاسٹ نہیں پتہ ہوگی کہ اس کو مینوفیکچر کرنے میں کتنی کاسٹ لگی ہے. اسی طرح جو سروسز کا بزنس ہے اس میں بھی آپ پر یونٹ کاسٹ کیلکولیٹ نہیں کر سکتے. تو صرف مینوفیکچرنگ کا ایک ایسا بزنس ہے کیونکہ فیکٹری میں یوٹیلیٹی بلز, لیبرز کی کاسٹ, مٹیریلز کی کاسٹ, فیکٹری اوور ہیڈ کی کاسٹ, یہ ساری کاسٹ ایسی ہیں مطلب جو آپ خود انکر کر رہے ہیں اور انہیں آپ ساتھ ساتھ پر یونٹ کاسٹ میں کیلکولیٹ بھی کر سکتے ہیں. تو کاسٹ اکاؤنٹنگ مینوفیکچرنگ بزنس والوں کے لیے. اسی طرح اس کے بعد تھرڈ ٹائپ ہے ہمارے پاس ٹیکس اکاؤنٹنگ. ٹیکس اکاؤنٹنگ ہر بزنس والے کرتے ہیں, لیکن یہ ٹیکس اکاؤنٹنگ کا مقصد کیا ہوتا ہے, یہ وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ٹیکس ریٹرن دینا ہوتا ہے گورنمنٹ کو. مطلب گورنمنٹ کی طرف سے جو بھی انسٹیٹیوشنز ہیں
ٹیکس کلیکٹ کرنے کے لیے جو گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز بنائے ہوئے ہیں وہ بزنس کے پروفٹ کے تھرو جو ہے یہ چیک کرتے ہیں کہ بزنس پہ کتنا ٹیکس امپوز ہونا ہے یا ہم نے کتنا ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے ان بزنسز سے. تو اسی طرح بزنس مین جو ہوتے ہیں یا جو اکاؤنٹنٹس ہوتے ہیں وہ خود ٹیکس کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی طرف سے, مطلب اپنی تسلی کے لیے کیلکولیٹ ٹیکس کر رہے ہوتے ہیں تاکہ انہیں یہ پتہ چلے کہ انہوں نے کتنا ٹیکس پے کرنا ہے. اور گورنمنٹ نے یا گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز نے جو ٹیکس ہمارے پہ امپوز کیا یا کیلکولیٹ کیا ہے, کیا وہ ٹیکس انہوں نے ٹھیک کیلکولیٹ کیا یا نہیں صحیح کیلکولیٹ کیا, اس کے لیے ہم ٹیکس اکاؤنٹنگ یوز کرتے ہیں. پھر آتی مینیجیریل اکاؤنٹنگ. مینیجیریل اکاؤنٹنگ نام سے ہی کچھ آئیڈیا ہو جاتا ہے ہمیں تھوڑا بہت کہ مینیجیریل اکاؤنٹنگ جو ہے یہ بیسیکلی مینیجر سے ریلیٹڈ ہے. اس میں جو بھی ہمارے پاس انفارمیشن ہوتی ہے بزنس سے ریلیٹڈ وہ ہم آگے مینیجرز کو کنوے کر دیتے ہیں. اکاؤنٹنٹس جو ہیں مینیجرز کو ان سے کیا فائدہ ہوتا ہے, انہوں نے مینیجیریل ڈیسیجنز لینے ہوتے ہیں اپنی کمپنی کے لیے کہ کوئی بھی کمپنی ہے اس نے پہلے سے کچھ گول سیٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں جن کو اس نے اچیو کرنا ہوتا ہے. تو اس کیا کہتے ہیں ہماری ساری جو ہم فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنا رہے ہیں یا جو ٹرانزیکشنز ریکارڈ کر رہے ہیں اس سے انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جو پہلے سے کچھ فور کاسٹنگ کی ہوئی ہوتی ہے مینیجرز نے کہ ہم نے کس طرح کمپنی رن کرنی ہے اور ہم نے اپنے گول کس طرح اچیو کرنے ہیں. تو وہ یہ چیک کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ کہ مطلب وہ جو انہوں نے ایک پاتھ اپنے لیے سلیکٹ کیا تھا گول اچیو کرنے کے لیے, جو انہوں نے پہلے سے فور کاسٹنگ کی تھی, کیا کمپنی اس کے مطابق چل رہی ہے یا نہیں چل رہی, کمپنی اتنا پروفٹ کما رہی ہے یا کمپنی لاس میں جا رہی ہے. تو اس سے انہیں یہ ہیلپ ہوتی ہے, ان کو یہ فائدہ ہوتا ہے اس سے کہ ان کو نئے ڈیسیجنز لینے میں یا نئی اسٹریٹجیز بنانے میں ان کے لیے یہ ہیلپ فل ہوتی ہے. تو مینیجیریل اکاؤنٹنگ میں کیا ہوتا ہے کہ مینیجرز کو ساری انفارمیشن, ساری ٹرانزیکشن, ساری ڈیٹیلز, پروفٹ اینڈ لاس وغیرہ ان تک آگے فارورڈ کر دیا جاتا ہے اور وہ یہ چیک کرتے ہیں, انالائز کرتے ہیں اس میں کہ کیا بزنس ٹھیک طرح رن ہو پا رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو یہ انہیں ہیلپ فل ہوتی ہے ان کے لیے. تو آج کا ہمارے لیکچر بس اتنا ہی تھا. تھینکس فار واچنگ. اور اگر آپ کو ویڈیو کچھ اچھی لگی تو آپ پلیز چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کر دیں تاکہ آپ کو نیو ویڈیوز جب بھی اپلوڈ ہوں اس سے ریلیٹڈ آپ کو نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں. اور اگر دیکھیں آپ کو مطلب ویڈیو میں کچھ کمی لگی یا آپ کو کچھ لگا کہ کچھ ایکسٹرا ہونا چاہیے تھا ویڈیو میں یا کچھ بتانا چاہیے تھا یا آپ کے کچھ کوسچنز ہوں تو میرا انسٹاگرام پہ پیج ہے دی اکاؤنٹنٹ کے نام سے, میں اس کا لنک بھی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں شیئر کر دیتا ہوں. وہاں آپ اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں مجھے, یا کوئی کیوریز ہیں آپ کی یا کوئی کوسچنز ہیں یا کچھ سجیشنز ہیں ہمارے اس پیج کے لیے تو وہ آپ وہاں پہ مجھے ڈی ایم کر سکتے ہیں. تھینک یو. Hello everyone. Hope you all are doing very good. I am the accountant and this is my first video. In this video we are